أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم معظم حاضرین ناظرین و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جسے امت مسلمہ کہا جاتا ہے، آپس میں امت مسلمہ کا اتفاق ہو، اتحاد ہو، جڑ کر رہے، یہ قرآن مجید کا حکم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہے، اور جس وقت جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس دور کی بڑی اشد ضرورت بھی ہے امت کا اتفاق اور اتحاد۔ امت مسلمہ اسے کہتے ہیں جو مسلمان ہے کہیں بھی رہنے والا، صرف پاکستانی نہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کہیں کبھی رہنے والا جو مسلمان ہے، سب کو اکٹھا کیا جائے تو امت مسلمہ ہے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، امت اس وقت ٹکڑے ٹکڑے ہے، پارا پارا ہے۔ اللہ رب العزت اس امت کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ اللہ کا قرآن مجید میں حکم ہے مل کر رہو، جڑ کر رہو، اکٹھے رہو۔ اللہ ہمیں یہ حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں حضور نے یہ 10 انگلیاں یوں نہیں، گنتی نہیں، بلکہ انہیں یوں جوڑ کر دکھایا کہ لوگوں یوں رہو کامیاب رہو گے۔ اتفاق اتحاد کی تعلیم دی،
اللہ رب العزت ہمیں حضور کے ان ارشادات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن حالات پر اگر نظر دوڑائیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے در پہ تھے بلوائی، جنہوں نے حملہ کیا، شہید کیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے فرمایا تھا، او لوگوں، اگر تم نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا تو یاد رکھنا آج کے بعد قیامت تک یہ امت کسی ایک امام، کسی ایک مسئلے پہ متحد نہیں ہو سکے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ اکرام میں بھی یہ معاملات پیش آئے۔ جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، صحابہ کے درمیان یہ لڑائییں اور جنگیں ہوئی۔ بعد کے معاملات میں حسنین کریمین کو شہادتیں ملی، حضرت حسین کو کربلا کی وادی میں شہید کیا گیا۔ یہ امت ٹوٹتی اور پھوٹتی اور دور ہوتی اور لڑتی جھگڑتی چلی گئی۔ آج تک یہی حال ہے۔ محسوس یوں ہوتا ہے، محسوس یوں ہوتا ہے کہ رب نے اب امت مسلمہ سے اتفاق کی دولت کو چھین لیا۔ اتحاد کی دولت یہ امت کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، چھن چکی ہے۔ دراصل ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ارشادات کو بھول چکے ہیں۔ اگر وہ ارشادات یاد ہوں، قرآن سے جڑے ہوئے ہوں، رسول اللہ کے فرمان سے جڑے ہوئے ہوں، تو ہمیں پتہ ہو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جب قرآن و حدیث سے دور ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کرنا کیا ہے۔ ہماری زندگیاں گزر گئی ایک کام کرتے کرتے۔ گزشتہ 2 سال سے میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک جملہ ہے، ہماری خواہش ہے، اور وہ ہم جملہ بولتے ہیں، مولا یہود، ہنود، نصارہ، یہ جتنے اسلام دشمن ہیں ان سب کو برباد کر دے۔ اللہ آپ کی آمین قبول فرمائے۔ نیک لوگ ہیں، لیکن میری زبان سے نکلا ہوا جملہ تو مجھے یقین ہے قبول ہونے والا نہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنی ساری طاقت اپنی خواہش پہ لگا دی کہ میری خواہش ہے کہ یہودی برباد ہو جائے، میری خواہش ہے کہ عیسائی برباد ہو جائے، میری خواہش ہے ہنود برباد ہو جائے، میری خواہش ہے کہ پاکستان کے سوا کوئی ملک زندہ نہ رہے۔ ایسا ہوا۔ 2 سال ہو گئے جب سے غزہ پہ، فلسطین پہ اسرائیل نے چڑھائی شروع کی۔ 700 کے قریب دن گزر گئے، 2 سال گزر گئے، ہمیں مسلوں پہ بیٹھ کے یہ دعائیں کہیں یا بد دعائیں کہیں کرتے ہوئے کہ یا اللہ غزہ کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، انہیں بچا، اور جو یہودی ہیں ان کو نیست و نابود کر دے۔ کیا وہ ختم ہوئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عجیب سی گفتگو ہے، برداشت کرتے رہیں گے، آج فائدہ ہو جائے گا۔ کسی کی سمجھ میں آ گئی، ریکارڈنگ بھی پوری دنیا میں جانے لگ گئی، کوئی تو سنے گا، کوئی تو اس بات پہ، ان باتوں کو سمجھے گا اور عمل کرے گا۔ یہ ہماری خواہش ہے کہ یوں ہو جائے۔ کبھی قرآن پڑھا کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم جو خواہش کرو گے پوری ہوتی چلی جائے گی، جو بد دعا دو گے تمہاری ہر بد دعا پوری ہوتی چلی جائے گی۔ ہاں، ہوتی ہے دعا قبول،
ہوتی ہے بد دعا قبول، لیکن قبول کرنے والے سے کوئی تعلق بھی تو ہو، قربت بھی تو ہو، یارانہ بھی تو ہو، دوستانہ بھی تو ہو، تعلق بھی تو ہو۔ اس رب کو اتنا راضی بھی تو کیا ہو کہ ادھر زبان سے جملہ نکلے ادھر پورا ہو جائے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہی بات ہمیں بتلا دی، سمجھا دی۔ فرمایا لیس بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، تمہاری خواہشات پر رب کی قدرت کے فیصلے نہیں ہوں گے، آج بھی نہیں ہوں گے، پہلے بھی کبھی نہیں ہوئے۔ تم مسلمانوں سے پہلے یہودی بھی دنیا میں آئے، نصرانہ بھی دنیا کے اندر آئے، عیسائی بھی دنیا کے اندر آئے، یعنی اہل کتاب کی طرف اشارہ۔ داؤد علیہ السلام کی زبور پڑھنے والے بھی دنیا میں آئے ہیں، انجیل پڑھنے والے بھی آئے، تورات پڑھنے والے بھی آئے۔ اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کے فیصلے تمہاری خواہشات کی وجہ سے نہیں ہوا کرتے، تمہاری خواہشات سے اللہ اپنی قدرت کا رخ نہیں موڑا کرتے۔ فرمایا لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، تمہاری خواہشات پہ فیصلے نہیں کیے جائیں گے، تمہاری خواہشات کی وجہ سے رب اپنی قدرت کا رخ نہیں موڑتا چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے تو ایسا کرو، اپنے اعمال ایسے کر لو کہ رب اپنی قدرت کو تمہارے تابع کر لے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فرد واحد نے، اور لوگوں نے بھی، لیکن انہوں نے اپنے اعمال کا رخ کیسا کیا ہوگا، اپنے رب کو کیسا راضی کیا ہوگا۔ پچھلے جمعے میں ایک جملہ بولا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن جملہ ارشاد فرمایا، لوگو ہم تو یہ جملہ بھی نہیں بول سکتے۔ فرمانے لگے او لوگو، جس دن میں نے امام الانبیاء کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا تھا، ایمان لایا تھا، اس دن سے لے کر آج کے دن تک میرے گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جب رب کو اتنا راضی کیا تو پھر رب نے اپنی قدرت کو تابع کر دیا۔ ہوا کہنا مانا کرتی ہے، پانی کہنا مانا کرتا ہے، سمندر اور دریا کہنا مانا کرتے ہیں، آگ کہنا مانا کرتی ہے۔ نظام قدرت کو رب کائنات نے ان کے تابع کر دیا، اور ہم لوگ نماز کا ایک سجدہ نہیں کرتے، لیکن چاہتے ہیں ہر بد دعا قبول ہو جائے۔ کمال کرتے ہیں ہم مسلمان بھی۔ لوگ تیاری کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہمارا کام ہے یا اللہ برباد کر دے، یا اللہ برباد کر دے۔ اللہ کرے ہم اس لیول کے ہوں کہ ہماری بد دعائیں قبول ہوں، لیکن وہ درجہ، وہ لیول کہاں سے لائیں؟ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا، انگریز آیا، توپیں بنائی۔ یہی اپنی بات سمجھانا چاہتا ہوں، حقیقت بات ہے یہ، بڑوں سے سنا، کتابوں میں بھی، تاریخ میں، برے صغیر کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے، اور سمجھانے کے لیے یہ بات لکھی گئی ہے۔ انگریز آیا، قبضہ کیا، مسلمان یا اللہ ان کو برباد کر دے۔ انہوں نے توپیں بنائی، مسلمان یا اللہ ان کو برباد کر دے۔ انہوں نے توپوں سے گولے برسائے، کتاب میں اور بزرگوں سے سنا ہوا جو جملہ بولنے لگا ہوں، انہوں نے توپوں سے گولے برسائے۔ ادھر مسلمانوں نے کہا یا اللہ ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں۔ توپ میں، امرود میں تو سنا تھا کیڑے، توپ میں کیڑے پڑ جائیں، کیڑے پڑے۔
انہوں نے توپوں کے گولے برسائے، مارا، انہوں نے توپوں کے آگے علماء کو باندھ باندھ کے چلایا، یوں اس انداز میں شہید کیا، اور ہم بد دعائیں کرتے رہے، یا اللہ ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں۔ ان کی توپوں میں اس وقت کیڑے نہیں پڑے، بعد میں پڑے، اس وقت پڑے۔ اللہ نے جب دل میں ڈالا کہ تم اس لیول کے مسلمان نہیں کہ بد دعا کرو کہ اللہ ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، بلکہ جب بد دعائیں چھوڑ کے مسلمان کھڑے ہوئے، تیاری کی، چوکیاں بنائی، جنگ کی تیاری کی، اسلحہ تیار کیا، علماء ان کے ساتھ ہوئے، لوگ جو ماہر تھے وہ ساتھ ملے، جب اکٹھے ہو کر ان پہ حملہ آور ہوئے، وہی انگریز کو اللہ نے ایسے کیڑے ڈالے کہ اس کو بر صغیر چھوڑ کے جانا پڑا۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا لیس بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ، جب تک کہ تمہارے اعمال اچھے نہ ہو جائیں، اعمال تمہارے غلط ہیں، اعمال ٹھیک کوئی نہیں، رب کو راضی کیا کوئی نہیں، رب کو اپنے ساتھ لیا کوئی نہیں، رب جب تمہارے ساتھ کوئی نہیں تو پھر جتنی مرضی بد دعائیں دو، تمہاری بد دعاؤں پہ فیصلے نہیں کیے جائیں گے، تمہاری خواہشات کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستوں، اب ہم کوشش کریں بد دعاؤں سے باہر نکل آئیں۔ بد دعائیں ہم نے دیکھ لی۔ ایک مثال میں ساتھ ساتھ دے رہا ہوں، اسرائیل کو ہم نے 2 سال بد دعائیں دی، لگی؟ کچھ نوجوان پڑھے لکھے کہہ رہے ہوں گے لگی نہیں ہے، ایران نے رگڑا پھیر نہیں دیا، اور تمہاری بد دعا کہاں لگی ہے؟ جب اس کی اپنی عزت پہ حملہ ہوا تو وہ کھڑا ہوا، جب وہ کھڑا ہوا تو ہم نے بھی کہہ دیا شاباش ہم تمہارے ساتھ ہیں، شاباش ہم ساتھ ہیں۔ اور جب ہم نے کہا ہم ساتھ ہیں، ایک اور ملک نے کہا ہم بھی ساتھ ہیں، ایک اور نے کہا ہم بھی ساتھ ہیں، جب چند لوگ متحد ہوئے، وہ اسرائیل تمام عالم سمجھتا تھا کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں، وہ دیکھو ٹھس ہوا پڑا ہے۔ اور یہی تو اللہ چاہتے ہیں، جڑ جاؤ۔ حضور نے یوں کر کے دکھایا، یوں کر کے نہیں دکھایا کہ تم 1 ہو 2 بن جاؤ، 4 بن جاؤ، 6 بن جاؤ، 8 بن جاؤ، 10 بن جاؤ، یوں کر کے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے کوٹھی بنانی ہے، اللہ پیسہ دے آپ کو، آپ نے بنگلہ بنانا ہے، 1,00,000 اینٹیں آئی پڑی ہیں، ڈھیر لگا پڑا ہے، مستری نے کہا 1,00,000 اینٹیں لگیں گی، ٹرالیاں اتر رہی ہیں، ڈھیر لگا پڑا ہے، آپ نے 2 کنال کی کوٹھی بنانی ہے، اینٹوں کی گنتی کا ڈھیر لگا پڑا ہے، اس ڈھیر کو آپ دیوار کہیں گے بنگلہ کہیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو گنتی جو تعداد میں ہے اس کو آپ بنگلہ کہیں گے، کوٹھی کہیں گے، پلازا کہیں گے؟ نہیں۔ جب اینٹوں کے ساتھ پھنستی چلی جائیں گی، دیواریں بنتی چلی جائیں گی، تو ایک دن یہ کوٹھی بنگلہ پلازا بن جائے گا، اور اسی کو کہتے ہیں کہ دیواروں کی طرح مضبوط ہو جاؤ، پھر تمہارا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکے گا۔ اور اللہ نے پچھلے مہینے میں یہی نقشہ دکھایا، اللہ نے فرمایا بنیان مرصوص، تم بن جاؤ، سیسا پلائی دیوار تم بن جاؤ، کفر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ قرآن مجید کی آیتیں جو ہیں یہ ایسے ہی نہیں بھی پڑھو اور ثواب حاصل کرو خالی، اللہ نے ایک ایک آیت میں بات سمجھائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے امت مسلمہ بنیان
مرصوص بن جاؤ، تم سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، آپس میں متحد ہو جاؤ، ایک دیوار کی مانند بن جاؤ، اینٹوں کا ڈھیر نہ بناؤ بلکہ آپس میں جوڑی اور پھنسی ہوئی دیوار بن جاؤ، اینٹوں کو آپس میں جوڑو۔ امام الانبیاء نے یوں انگلیوں میں ڈال کر بتایا، او لوگو اس طرح سے ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاؤ، اپنی صلاحیتیں، اپنی تمام زندگی کے کام کو ایک دوسرے کے لیے سہارا بناؤ۔ میرے محترم دوستو، آپ لوگوں نے زندگی میں دیکھا ہوگا ایک گھرانے کے افراد اگر ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں تو وہ گھر بڑی ترقی کر جایا کرتا ہے، خاندان کے افراد ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں خاندان مضبوط ہو جایا کرتا ہے، کسی ادارے کے افراد ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ نے یہی بات تو ہمیں بتائی، او لوگوں آپس میں متحد ہو جاؤ، سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، کوئی تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ ٹھیک ہے بد دعائیں بھی دیں، شاید کسی نیک آدمی کی بد دعا قبول ہو جائے، لیکن ساری کوشش بد دعا پہ نہ ہو۔ یہی نہیں ہر ٹائم یا اللہ یہودیوں کو مار دے، عیسائیوں کو برباد کر دے، اس کے ٹکڑے کر دے، اس کے کر دے، اور تیری دعا کے پیچھے کوئی پاور ہے جو رب قبول کر لے، پھر کیا کریں؟ میں اپنی گفتگو کا اب آغاز کرنے لگا ہوں۔ پھر ہم کیا کریں؟ تدبیر، عقل، شعور، کوششیں اپنی اس بات پہ لگائیں، کاروبار بھی کرو، پیسہ بھی کماؤ، حکومتیں بھی کرو، سب کچھ کرو، ساتھ ساتھ ہماری سوچیں بھی تو چل رہی ہوں۔ ابھی اس مہینے کے شروع میں جب چاند نظر آ گیا تھا، ہم نے قربانی کرنی تھی تو ہم نے اپنے کاروبار بند کر کے قربانی کی۔ کاروبار بھی چلے، تدبیریں بھی چلتی رہی کہ حصہ لیں، جانور اپنا خریدیں، بکرا لیں، بڑا جانور لیں، چھوٹا لیں، تدبیریں بھی چلتی رہی، کاروبار بھی ہوتا رہا۔ پھر جس کی تدبیر جتنی کارگر ثابت ہوئی، جس کی عقل، شعور، سوچ، جیب، جس نے جتنی اجازت دی ویسی قربانی بھی ہوئی، کاروبار بھی چلا۔ اپنے اپنے شعبہ زندگی میں کام کریں۔ میں ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے، بات کا رخ نہ اور طرف مڑ جائے۔ الحمدللہ رب کے شکر ادا کرتے ہیں اس رب کا، ہم پر یہ بھی انعام اور احسان ہے پاکستانیوں پہ کہ ہم ایٹمی پاور ہیں۔ آپ سب فیل ہو جائیں گے اگر میں سوال کروں، کیونکہ بس ہمیں تو کمانے اور کھانے سے فرصت نہیں نا جی، ہم بڑے پریشان ہیں جی، ہماری بس روزی روٹی یہ وہ کرتے کرتے چلے جائیں گے، نہ حب الوطنی، نہ وطن کی محبت، نہ دین کی محبت، نہ قرآن کی محبت، بس کماتے کماتے چلے جائیں گے۔ اگر میں سوال کروں، ایک دو کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ کس تاریخ کو ہم لوگ ایٹمی طاقت بنے؟ دو بندے ہوں گے جنہیں پتا ہے۔ 28 مئی 1998 ہم ایٹمی طاقت بنے۔ اب کوئی ملک اسرائیل، امریکہ جیسا بھی یوں کر کے دیکھتا ہے ہماری طرف، یوں کر کے، میرے جو اشارے ہوتے ہیں سمجھا کرو، اس کے پیچھے لمبی تاریخی مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ نیتن یاہو اسرائیل والا جو ہے، اس کے منہ سے نکل گیا کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے، اس نے یہ کہا۔ پاکستان نے کہا اچھا ہماری باری ہے، ہمارے میزائل کا پتہ ہے۔ اسی دن شام کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا، اور پاکستانیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا نہیں، اس کے منہ سے نکل گیا، اس نے کہا نہیں ہے، وہ پریشانی میں تھا، اس کے منہ سے نکل گیا۔
جیسے بندہ بات کر رہا ہوتا ہے منہ میں چھالیاں ہوں نکل گئی، لقمہ تھا نکل گیا، بچہ کھا رہا تھا اس کے منہ سے تھوک رال نکل گئی، ایسے ہی اس کے منہ سے وہ کہتا ہے تم پریشان نہ ہو، یوں کر کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، منہ سے نکل گیا. کیوں؟ اس نے یہ جملہ، پوری دنیا کہتی ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے اور وہ کہتا ہے وہ پاکستانیوں پریشان نہ ہونا، منہ سے نکلا ہے، منہ سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے 28 مئی 1998. یاد رکھا کرو، یہ اسلام کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو. اسلام کی، پاکستان اسلامی ملک ہے، جس دن سپر پاور بنا. اچھا میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، کیا 28 مئی کی صبح کو ارادہ کیا شام کو سپر پاور بن گیا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے کم از کم 40 سالہ محنت تھی، 40 سالہ محنت. اور جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ، کوئی میزائل کو بنانے کے لیے کوئی لوہے کی کوئی بٹھی نما کوئی چیز بنانی تھی جو ان سائنسدانوں سے بن نہیں پا رہی تھی، بن نہیں پا رہی تھی. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. انہوں نے ایک عام سے لوہار چھریے بنانے والے، درانتی بنانے والے لوہار کی خدمات لی. اس نے وہ چیز بنا کے دے دی. اپنا کاروبار کرتے کرتے اس نے پاکستان کو بھی حفاظت فراہم کر دی. ہم کہتے ہیں جی ہم روٹی کمائیں یا ایٹم بم بنائیں، ہم روٹی کمائیں یا اتحاد کریں، ہم اپنی بچوں کو پالیں یا پاکستان کو متحد کریں، امت مسلمہ کو متحد کریں. میرے محترم دوستو، اپنی روٹی روزی کماتے کماتے، میں ایک مثال دینے لگا ہوں. بھائی محمد علی بیٹھے ہیں، لکڑی کا کام کرتے ہیں، گھڑ گھڑ کے کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. ہمارا یہ عصا ٹوٹ گیا تھا، میں نے دکھایا اس کا کیا بنے گا، کہنے لگا جی اسی کو بنانا ہے یا نیا لا کے دوں. میں نے کہا یہ بن جائے تو واجبہ کیا بات ہے، ورنہ نیا لا دینا. اگلے جمعے لا کے کھڑا کر دیا، وہی ہے، ٹوٹے ہوئے کو ایسا جوڑا کہ اس میں جوڑ نظر ہی نہیں آتا. اگر ملک کو ان کی مہارت کی ضرورت ہو، یہ اپنی مہارت پیش کرے کہ میں یوں کر کے یوں بنا سکتا ہوں، میں یہ کر کے یہ کر سکتا ہوں. ہم اپنی روٹی روزی بھی کمائیں اور آپس میں جڑیں، آپس میں اپنی صلاحیتوں سے اپنے ملک کو، قوم کو، امت مسلمہ کو ہم فائدہ پہنچائیں. امت کو توڑنے، امت کو نا اتفاقی کی طرف نہ لے کر کے جائیں. عرض میں یہ کرنے لگا تھا، بجائے بد دعاؤں کے تدبیر اختیار کریں، وجوہات تلاش کریں کہ یہ جو یہود، ہنود، نصارہ، یہ جو غیر مسلم طاقتیں ہیں، کیا انسان کی دشمن ہیں، انہیں مارتے ہیں؟ غزہ میں، فلسطین میں، شام میں، کشمیر میں، برما میں جو انسانیت کا قتل عام ہوا اور ہو رہا ہے، کیا ان کو انسان اچھے نہیں لگتے؟ یہ انسانوں کو مارنا چاہتے ہیں. جواب تلاش کریں گے تو جواب ملے گا کہ وہ انسان نہیں، مسلمان کے دشمن ہے. کشمیر میں مار رہے ہیں مسلمان کو، غزہ میں مار رہے ہیں مسلمان کو، شام میں مار رہے ہیں مسلمان کو، برما میں مار رہے ہیں مسلمان کو، گجرات ہندوستان میں دنگے ہوئے مارا مسلمان کو، پوچھ پوچھ کے نکال نکال کے مارا مسلمان کو. اب وجوہات میں سے ایک وجہ مل گئی کہ دراصل انسان کے نہیں، وہ لوگ مسلمان کے دشمن ہیں. اب اگلی کوشش کریں، وجہ تلاش کریں کہ مسلمان بھی تو انسان ہے، کہ وہ ہماری دراصل جان کے دشمن ہے یا ہمارے ایمان کے دشمن ہے. حقیقت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہیں انسانوں میں سے کوئی مسلمان کی جان چاہیے، وہ مسلمان کی جان کے دشمن ہے یا ان کے اندر جو ایمان ہے اس ایمان کے دشمن ہے. پتہ چلے گا انہیں جان سے کچھ نہیں لینا دینا، دراصل یہ دشمن ہیں ایمان کے. ایمان نکال نہیں سکتے، اس لیے جان نکال لیا کرتے ہیں.
اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو ایک آدھ واقعہ پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے سورۃ الکہف۔ چند نوجوان تھے نوجوانوں جیسے، انسان تھے انسانوں جیسے۔ کیا مطلب؟ اور لوگ بھی مشرک تھے، وہ بھی مشرک تھے، بادشاہ بھی مشرک تھا، رعایا بھی مشرک تھی۔ اللہ کی شان، وہ چند نوجوان جو اصحاب کہف کے نوجوان تھے وہ صحیح ایمان پہ آ گئے، ایمان والے بن گئے۔ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہے تو اسلام سے پہلے کی بات، وہ مسلمان بن گئے، انسان سے نکل کر ساتھ میں مسلمان بن گئے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے بلا لیا۔ ہزاروں لوگ بستے ہیں، کسی کو نہیں بلایا، کسی کو نہیں بلایا، ان نوجوانوں کو بلایا جو ایمان والے بن گئے۔ تفاسیر پڑھو، روایات پڑھو، بادشاہ نے جو جملہ بولا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دشمن کس چیز کے۔ بادشاہ کہنے لگا، نوجوانوں مجھے پتہ چلا تم نے کوئی نیا ایمان قبول کر لیا۔ نوجوان کہنے لگے، بالکل ہم صحیح ایمان پہ آ گئے، سچے ایمان پہ آ گئے، رب کی دی ہوئی تعلیمات پہ آ گئے، نبیوں کے پیغام پہ آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، یہ لمبی چوڑی باتیں نہ کرو، میرا آرڈر یہ ہے، یہ ایمان چھوڑ دو۔ اگر ایمان چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ایمان اگر نہ چھوڑا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ پہلی بات اس نے کیا کی کہ ایمان کیوں لائے، ایمان کیوں لے آئے، یہ ایمان چھوڑو، یہ ایمان بدلو۔ ایمان والوں سے مخاطب ہوا، عام لوگ اس کے مخاطب کوئی نہیں، عام لوگوں سے دشمنی بھی کوئی نہیں، عام لوگوں کو مارنے کا ارادہ بھی کوئی نہیں، ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ کہنے لگا، او ایمان والو، او نوجوانو، اپنی جان بچاؤ، یہ ایمان چھوڑ دو، یہ ایمان چھوڑ دو گے بچ جاؤ گے، اگر ایمان نہ چھوڑا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ موقع دے دیا چند دنوں کا، جاؤ سوچ لو، میری رعایا سے تو باہر تم جا نہیں سکتے، جاؤ سوچ کے آ جاؤ۔ ایمان چھوڑو گے تو جان بچ جائے گی، ایمان نہ چھوڑا تو جان نہ بچے گی۔ پتہ چلا یہ لوگ دراصل ایمان کے دشمن ہیں، جانوں سے ان کو لینا دینا کچھ نہیں۔ یہ نوجوان باہر آ گئے، باہر آ کے مشورہ کرنے لگے، او لوگو مشورہ دو کیا کریں، ایمان بچائیں یا جان بچائیں؟ بچنی ایک چیز ہے، یا ایمان بچے گا یا جان بچے گی، دونوں چیزیں نہیں بچ سکتی۔ لمبی تفصیل مفسرین نے لکھی ہے، قرآن مجید کی سورۃ الکہف کے اندر یہی باتیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا یہاں پر باتیں نہ کرو، چلو گھر جا کے مشورہ کریں گے۔ ان میں سے ایک سمجھدار کہنے لگا، او نوجوانوں ٹھیک ہے، ہم نے اپنا گھر اپنی جان بچانے کے لیے بنایا، لیکن اس وقت جو حالات ہیں ہمارا گھر جان نہیں بچائے گا، کہیں اور جانا پڑے گا۔ بھئی کہاں جائیں؟ کہاں؟ وہ دیکھو سامنے غار ہے، غار میں چلتے ہیں، کہف میں چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کے سوچیں گے۔ وہاں چلے گئے، بیٹھ گئے، بتاؤ بھئی جان بچائیں یا ایمان؟ واقعہ بھی سمجھے ساتھ، اور اس میں جو حل دیا گیا ہے وہ بھی ساتھ سمجھیں۔ ان میں سے ایک نوجوان کہنے لگا، ذرا بتلاؤ ایمان کس پہ لائے ہو؟ آپ لوگ ایمان والے ہیں نا جی، کس پہ ایمان لائے ہو؟ اللہ پہ۔ کہنے لگا کہ بتاؤ ایمان کس پہ لائے ہو؟ وہ کہنے لگے اس رب کائنات کی ذات پر، اس اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہنے لگا مشورہ تم یہ کر رہے ہو کہ کیا بچائیں، جان بچائیں یا ایمان بچائیں؟ انہوں نے کہا بالکل یہی مشورہ ہے۔ وہ بولا جب رب کی ذات پہ ایمان لائے ہو، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا ناصر ہے، وہی ہمارا محافظ
حافظ ہے. جب اس رب پہ ایمان لائے ہو پھر اسی کے سامنے جھولی پھیلا کے دیکھو, اس سے مدد مانگو. عین ممکن ہے وہ ہماری جان بھی بچا لے, ایمان بھی بچا لے. ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ لوگ ہمیشہ ایمان کے دشمن ہوتے ہیں, بدلے میں جان لینا چاہتے ہیں. دیکھو بھی غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کی جان کا نچوڑ کے انہوں نے کیا کرنا, ہڈیاں ان کے کسی کام آنے, گوشت کسی کام آنا. جان اس لیے لے رہے ہیں کہ اندر ایمان ہے, ایمان نکال نہیں سکتے اور نکالنے کی کوششیں بڑی کی ہیں. ہم نے بھی ان کے ساتھ ملنے کی بڑی کوشش کی ہے. کوک پیو پیسے ان کو جائیں, پیپسی پیو پیسے ان کو جائیں. پرانی تحقیق ہے, یہ تو نئی بات تھوڑی ہے, پرانی تحقیق ہے. میں کل یا پرسوں کی بات ہے, سامنے ایک کلپ آ گیا تھا. مولانا مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ جو حرم مکہ میں روزانہ درس قرآن دیتے ہیں, آج کل علیل ہے, اللہ انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے. ان کا 2001 کا کلپ, 2001 کا بیان غالباً ہانگ کانگ میں وہ بیان کر رہے تھے. اس میں انہوں نے کہا یہ جو لفظ ہے نا پیپسی, ہم نے بھی بچپن میں ایک کاغذ چھپا تھا, اس پہ یہ تفصیل آئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے, یہ PEPSI, اس کا مطلب ہے پے ایوری پینی ٹو اسرائیل. اس میں سے پینی جو ان کی جو بھی رقم ہے, یعنی اس ایک بوتل میں سے یوں کہو 10 روپے اسرائیل کو جائیں, 20 روپے اسرائیل کو جائیں, اسرائیل کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو قتل عام کرنے کے لیے. اور ہم پتہ نہیں کب سے یہ پیپسی پی کے اپنے پیسے اسرائیل کو دے رہے ہیں کہ لو پیسے ہمارے مسلمان بھائیوں کا رگڑا نکالا. ہمارے پیسوں سے کوک, اور کوک پہ جو لکھا ہوتا ہے نا کوکا کولا, انہوں نے صاف ستھرا کیوں نہیں لکھا؟ اس لکھے ہوئے کو یوں کر کے شیشے میں دیکھو تو لکھا ہوا آئے گا لا مکہ لا محمد, نہ محمد نہ مکہ, کوئی مسلمانوں کا کچھ نہیں, بس ہم ہی سب کچھ ہے. اور ہم انہیں پیسے بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے جی تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں, بس یہ حرام مال ہمیں بھیجتے رہو, ہم پیتے رہیں گے اور پیسے کما کے تمہیں دیتے رہیں گے, تم ہمارے مسلمان بھائیوں کا رگڑا نکالتے. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ وہ دراصل ایمان کے دشمن ہے, بدلے میں جان لینا چاہتے ہیں. تو ہم انہیں بد دعا بھی دیں, دعائیں بھی کریں, تدبیر بھی اختیار کریں. اصحاب کہف کے لوگوں نے جا کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر بادشاہ کے لیے بد دعائیں نہیں کی, مولا اسے برباد کر دے, ہم ایمان والے وہ مشرک ہیں. قرآن پڑھ کے دیکھو سورۃ الکہف میں ان کی ایک بھی بد دعا کوئی نہیں. انہوں نے تدبیر اختیار کی کہ گھر بھی نہیں جانا, کہف میں جاؤ, غار میں جاؤ, وہاں جا کر چھپیں گے, شاید ہمارا ایمان بچ جائے, شاید ہماری جان بچ جائے. پہلے تدبیر اختیار کی, پھر وہاں جا کر آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. وہ نوجوان کہنے لگا جب اس رب کی ذات پر ایمان لائے ہو اسی سے مدد مانگو, اسی کے سامنے جھولی پھیلاؤ, عین ممکن ہے وہ ہماری جان بھی بچا لے, ایمان بھی بچا لے. انہوں نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے, تو نے بڑی اچھی ترتیب دے دی, بڑی اچھی تدبیر دے دی, بڑا اعلیٰ طریقہ بتا دیا. سب لوگوں نے جھولی پھیلائی رب کے سامنے, پہلے تدبیر اختیار کی, پھر دعا مانگی. کہنے لگے ربنا
آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری جان ایمان کے دشمن پیدا ہو گئے مولا، تدبیر ہم نے اختیار کر لی، یہاں آ کر کے چھپ گئے، ہم نے ظاہراً سبب اختیار کر لیا، اب آپ کے سامنے جھولی پھیلی ہے، ہماری جان کی بھی حفاظت فرما، ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ نے حفاظت کی کہ نہیں کی، واقعہ آپ نے سنا ہوا، پتہ چلا دراصل وہ ایمان کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے۔ اور واقعہ سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو قریش مکہ نے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اتنا تکالیف پہنچائی، مجبور کیا، اللہ کا آرڈر آ گیا، میرے حبیب مکہ چھوڑو، مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ تصور میں لاؤ کتنی تکلیفیں پہنچائی ہوں گی ان ظالموں نے، وقت نہیں تفصیل میں۔ امام الانبیاء کی شہزادی بیٹی سواری پہ سوار ہے، جا رہی ہے، پہاڑی سے گزر رہی ہیں، ظالموں نے سواری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، جب سواری گرے گی تو سوار بھی تو گرے گا، سواری گری، حضور کی شہزادی، حضور کی بیٹی گری، کمر میں چوٹ لگی، اور اسی تکلیف کے اندر کچھ عرصے کے بعد شہید ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ باپ بن کر سوچو امام الانبیاء کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا۔ امام الانبیاء کا سر سجدے میں ہے، آپ نے ابھی قربانیاں کی ہیں یا قربانیاں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، جانور کا پیٹ چاک کر کے اوجھڑی اس کے گوبر گند سمیت نکلتی ہے، ایک آدمی اٹھا سکتا ہے؟ تازہ مسئلہ ہے، ابھی نہیں اٹھا سکتا۔ امام الانبیاء سر سجدے میں ہے، اونٹ کی اوجڑی لا کر حضور کے جسم پر ڈال دی، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے آقا اجازت دو میں طائف میں جا کر تبلیغ کر کے آؤں۔ حضور نے دست شفقت پھیرا اس کو، اللہ تیرے جذبوں کو قبول فرمائے، لیکن فرمایا اور نوجوان 9 سال گزر گئے، میری پنڈلیوں پہ جو انہوں نے پتھر مارے تھے آج بھی تڑاک تڑاک کی آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ ہجرت کرنی پڑی، چھوڑنا پڑا۔ یہ جو جان کے یہ جو دشمن بنے ہوئے تھے، جان لے لینا چاہتے تھے، تو کیا یہ جان کے دشمن تھے؟ نہیں، یہی امام الانبیاء ہے۔ اس سے کچھ عرصہ قبل، کئی سال قبل وہی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، یہی لوگ صادق کہتے تھے، یہی لوگ امین کہتے تھے، یہی لوگ اپنی قیمتی امانتیں حضور کے پاس رکھ جاتے تھے، یہی لوگ حضور علیہ السلام سے بڑی محبت سے پیش آیا کرتے تھے، راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، کبھی جان سے دشمنی نہیں کی۔ جب ایمان والے بنے یعنی نبوت کا اعلان کیا تو یہی لوگ جان کے دشمن بنے۔ تو میں نے عرض کیا کہ خالی بد دعاؤں سے کام نہ چلائیں کہ یا اللہ ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، اسرائیل کے ایٹم بم میں کیڑے پڑ جائیں۔ یوں تو بد دعا کر سکتے ہو کہ یا اللہ اسرائیلیوں کے امرود میں کیڑے پڑ جائیں، ان کے سیب میں کیڑے پڑ جائیں تو ممکن ہے پڑ جائیں، وہ تمہاری بد دعاؤں سے نہیں ویسے ہی پڑیں گے، پڑ جاتے ہوتے ہیں، کریلے میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو کچھ زبان سے جملہ نکالتے ہوئے دماغ سے بھی کام لیں۔ کتنی بد دعائیں ہوئی انگریزوں کے خلاف کہ ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، پڑے نہیں۔ اور جب اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھڑے ہوئے، فوج جمع کی، جنگ کی، اللہ نے توپ تو کیا انگریزوں میں ایسے کیڑے ڈالے کہ وہ بر صغیر میں ان کا رہنا دوبر ہو گیا، انہیں چھوڑ کے جانا پڑا۔
ہمارے پاس تو ایک بہت بڑا بہانہ ہے، مولوی کہے نا کہ کوک پیپسی نہ پیو، بائیکاٹ کرو۔ مولوی صاحب تم تو بھولے ہو، میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تیرے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ تیری طرف سے ایچ پینی ٹو پے اسرائیل جو ہے وہ تیری طرف سے اسرائیل خبیث کا تعاون نہیں ہوگا۔ کل قیامت والے دن باقیوں سے اللہ پوچھیں گے، تجھ سے نہیں پوچھیں گے یہ سوال کہ اسرائیل کا تعاون کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ ہاں یہ سوال تو ہوگا کہ تو نے اپنے مسلمان بھائی کا بھی تعاون کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اس ٹائم کیا بنے گا؟ وہاں جواب دے گا کہ میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ 2-3 سال پہلے اسی عنوان سے میں نے گفتگو کی تھی، وہ ساتھی کلپ نکال لیتے ہیں، بڑا چلا، وہی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ زمانے میں جس نے بھی کچھ کیا ہے اکیلے کیا، جس نے بھی کیا اکیلے نے کیا۔ جس نے بجلی ایجاد کی تھی وہ کتنے تھے؟ ہوں گے معاون بنے ہوں گے، وہ لوہار ڈاکٹر عبد القدیر خان کا معاون بنا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں نام نہیں، ویسے زبان زد عام ہے، نام عبد القدیر خان کا لکھا گیا، اس کی تو قبر پہ بھی لکھا گیا۔ اللہ اس مرد کلندر کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ہماری طرف سے جزائے خیر دے اس مرد کلندر کو جس نے ہمیں اس زمین پر آج کے اس دور میں چلنے کے قابل بنایا، ورنہ کفر ہمیں کبھی کا لپیٹ کے جا چکا ہوتا۔ امریکہ جیسا کہتا ہے کہ نیتن یاہو کے منہ سے نکل گیا، اور پاکستانیوں تم پریشان نہ ہو، یہ تیری میری پاور نہیں ہے، یہ اس ایٹم بم کی پاور ہے، اور اس کی پاور یہاں تک ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایران کے پیچھے ہیں تو اس سے بھی وہ پریشان ہے۔ ہماری پاور وہاں تک پہنچ گئی۔ اس پاور کو اور بڑھاتے چلے جاؤ، بد دعاؤں سے نکلو، آگے بڑھاؤ، تدبیریں اختیار کرو، کوششیں کرو، اپنی صلاحیتیں اختیار کرو، اپنے عقل شعور کو استعمال کرو، حکمتیں بصیرتیں استعمال کرو کہ کیسے امت کو آپس میں جوڑا جائے۔ یہ جملہ بھول جاؤ کہ میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے۔ جس نے بجلی بنائی اکیلا آدمی تھا، ایک نام تاریخ میں موجود ہے۔ جس نے بلب ایجاد کیا ایک آدمی تھا، کوئی کروڑوں لوگوں نے مل کر یہ بلب ایجاد نہیں کیا۔ جس نے انجن بنایا، ریلوے کا انجن بنایا یا گاڑیوں میں چلنے والا انجن ایجاد کیا، ایک آدمی تھا، لاکھوں کروڑوں آدمی نہ تھے۔ دین کے حوالے سے بھی دیکھا جائے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے نام سے کسی قلعے کو فتح کیا، ایک آدمی تھا، حضرت عمر نے ایران کو فتح کیا، عمر ایک تھا، ایک کے نام سے ایران کا اس وقت کا تخت لرزہ کرتا تھا، کیسر و کسریٰ لرزہ کرتے تھے، ایک عمر کا نام سن کے لرزہ کرتے تھے۔ خیبر کا وہ دروازہ آج بھی شیر خدا ایک علی المرتضیٰ کے نام سے لرزہ کرتا ہے، ایک علی المرتضیٰ تھا، وہ ٹیپو سلطان بھی ایک تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ایک تھا، محمد بن قاسم بھی ایک تھا۔ آج کا یہ بزدل مسلمان کہتا ہے میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوگا جس دن تو اپنے کاروبار چھوڑ کے اسی کام پہ لگ جائے کہ میں نے امت کو جوڑنا۔ ابھی تو کھا پی کے رج کے اے سی میں سو کے کہتا ہے نا جی میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے۔ جب تمام سہولتیں قربان کر کے صرف اللہ رسول کی محبت میں امت کے غم میں جب تو نکلے گا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ کیسے میں نے امت کا دفاع کرنا ہے۔ وقت نہیں رہا، ایک دو مختصر باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ تو اب کیا ہم یوں ہی ٹوٹے رہیں گے؟ امت پارا پارا رہے گی؟ امت کا اب اتفاق اتحاد نہیں ہو سکتا، نہ میرے اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا،
اندھیرے میں نہیں چھوڑا. یہ امت بڑی قیمتی امت ہے, اس کو ملنے والی ہر چیز بڑی قیمتی ہے, اس کا رب بڑا عظیم ہے, اس امت کا نبی بڑا عظیم ہے, اس امت کی آسمانی کتاب قرآن بڑی عظیم ہے, اس امت کو جو ملا بڑی عظمتوں والا ملا. یہی وجہ ہے یہ امت خود بڑی عظمتوں والی ہے. اتفاق اتحاد کسی ایک نظریے پہ ہو سکتا ہے, کسی ایک بات پہ ہو سکتا ہے. سوچ ایک بن جائے, کام کا معیار ایک بن جائے, چلنے کا قدم اٹھانے کا معیار ایک بن جائے, سوچیں ایک بن جائیں تو انشاءاللہ پھر یہ امت بھی ایک بن جائے گی اور اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے گا. وہ کیا نقطہ ہے, وہ کیا چیز ہے جس پر امت کا اتفاق ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور میرے اور آپ کے نبی نے اپنے ارشاد میں بتا دیا. میرے اللہ فرماتے ہیں آ لوگو اگر تم واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی ایک رسی ہے, اس رسی کو اگر مضبوطی سے تھام لو, ولا تفرقوا, اور فرقے میں نہ بٹو, فرقے میں نہ بٹو, تفرقے میں نہ بٹو, آپس میں لڑو نہیں, آپس میں جھگڑو نہیں, نہ اتفاقیوں سے بچ کر, ولا تفرقوا سے بچ کر, واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تمہارا اتفاق ہو جائے گا, تم جمع ہو جاؤ گے, تم ایک ہو جاؤ گے, تم متحد جب ہو جاؤ گے کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے گا. اللہ سے تو ہماری ظاہراً بات چیت نہیں ہو سکتی, ہم نے اس کا مطلب اپنے نبی سے پوچھنا ہے, اور ہمارا وہ زمانہ کوئی نہیں ہم اپنے نبی سے پوچھیں کہ وہ رسی کون سی ہے جس کو ہم تھام لیں تو ایک بن جائے. اللہ بھلا کرے صحابہ اکرام کا, جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, صحابہ نے اسی وقت امام الانبیاء کے سامنے جھولی پھیلائی, سوال کر دیا آقا یہ رسی کون سی رسی ہے, کہاں ملے گی, کیسے تھامیں, کہاں لٹکی ہوئی ہے, کہاں پکڑ کر اس رسی کو ہم تھامیں ایک بن جائے. امام الانبیاء نے فرمایا او لوگو وہ جو رسی میرے اللہ نے حبل اللہ فرمایا, اللہ نے اپنی رسی بتایا, وہ رسی کون سی ہے؟ فرمایا کتاب اللہ, قرآن مجید یہ اللہ کی رسی ہے, اس قرآن کو تھام لو, تمہارا اس پر اتفاق اگر ہو گیا, اس پہ امت مسلمہ کا اتفاق ہو جائے گا, اتحاد ہو جائے گا. کون سا غریب سے امیر تک, کون سا گناہگار مسلمان ہے جس کا قرآن مجید پہ اتفاق کوئی نہیں, قرآن پہ اعتماد کوئی نہیں, قرآن سے محبت کوئی نہیں. گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی قرآن سے محبت کیا کرتا ہے. فرمایا قرآن پڑھنے والے بن جاؤ, اتفاق بن جائے گا, تم مضبوط ہو جاؤ گے. قرآن پڑھتے چلے جاؤ کہ مضبوط ہوتے چلے جاؤ گے. آقا وہ کیسے؟ امام الانبیاء نے فرمایا جب تم قرآن پڑھو گے, قرآن میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو. وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, امام الانبیاء نے توجہ دلائی صحابہ اکرام کی کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو, اللہ کے احکامات کو مانو اور آپس میں نہ جھگڑو, آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو. اگر آپس میں جھگڑو گے, الگ الگ ہو جاؤ گے, پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, یعنی تم اکیلے اکیلے ہو جاؤ گے, الگ الگ ہو جاؤ گے. الگ الگ بکری کو بھیڑیا بڑی آسانی سے اٹھا لیا کرتا ہے. ہاں ریوڑ ہو نا, ریوڑ وہی بھیڑیا ہے, وہی بھیڑے ہیں, نیڑے نہیں لگتا.
جو ہی کوئی بکری الگ ہوتی ہے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اوے اتنے سارے اسلامی ملک ہیں، دکھانے کے لیے ہی اتفاق کر لیں۔ پاکستان وہاں جا کے لڑا ان کی طرف سے، پیچھے کھڑے ہو کے کہا ہے ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ تم اگر ساتھ ہو تو یہ دیکھو ہمارے منہ سے غلطی سے نکل گیا، ہم نے جان بوجھ کے نہیں کہا۔ ایک جملے پر، ایک جملے کے اتفاق سے اتنی بڑی دہشت ہے تو پوری امت کا اتفاق ہو جائے کتنی دہشت پڑے گی۔ ٹائم تو ہو گیا ختم، بلکہ اوپر ایک بات دل میں آ رہی ہے، کرتا چلا جاؤ، پھر پتہ نہیں زندگی میں موقع ملے نہ ملے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے یہ انسان جاہل ہے، یہ انسان ظالم ہے، اور بے شمار باتیں، یعنی کچھ چیزیں اللہ نے خود انسان میں رکھ چھوڑی ہیں، خود رکھی ہیں۔ دن بنائے، رات بنائے، سردی بنائی، گرمی ہر چیز اللہ نے بنا کے رکھی ہے۔ اللہ نے ہی بنایا کہ دن میں سورج چمکے، رات کو ستارے چمکے، اللہ نے ہی بنائے۔ ہمارے اندر نا، انسانوں کے اندر لڑنے جھگڑنے کا ایک مادہ ہے، میرے اللہ نے رکھا ہے۔ عرب لوگ نا، عرب تفصیل کا وقت نہیں رہا، اشعار لکھے ہیں انہوں نے۔ ایک شعر ہے، اس کا صرف مفہوم ہمارے درسی کتب کے اندر بھی، حماسہ وغیرہ کتابیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں ان شعراء کی۔ اس کے ایک شعر کا مفہوم وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کیونکہ لڑائی کا مادہ موجود ہے، ہمیں دشمن نہ ملے تو ہم اپنے بھائی پہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ لڑنا تو ہے نا ہم نے۔ او بھائی، غصہ، بعض بندوں میں غصہ زیادہ ہوتا ہے تو باہر موقع نہیں ملتا تو گھر جا کے بیوی سے لڑتا ہے، بیوی پہ بس نہ چلے تو بیٹے سے لڑتا ہے، اگر گھر میں بس نہ چلے تو مسجد میں آ کے لڑتا ہے، امام سے لڑتا ہے۔ امام صاحب ایک پونچھا نیچے ایک اوپر ہے، امام صاحب صفحے سیدھی نہیں، امام نہ ہوا تمہارا چپڑاسی ہے، قاری قرآن نہ ہوا تمہارا خدمت گزار اور تمہارا کمی ہو گیا۔ انسان میں یہ لڑائی جھگڑے کا مادہ ہے، بھوک کا مادہ ہے، بھوک لگتی ہے نا جی، بھوک کا مادہ اللہ نے رکھا ہے۔ حلال نہیں ملے گا تو حرام کھائے گا، شہوت کا مادہ ہے، حلال نہیں ملے گا تو حرام کھائے گا۔ زبان نے بولنے کا مادہ ہے، قرآن نہیں آئے گا تو بکواس کرے گا۔ لڑائی جھگڑے کا مادہ اللہ نے رکھا ہے، اگر اس جوان کو میدان نہیں دو گے تو یہ آپس میں لڑیں گے، یہ آپس میں لڑیں گے۔ تو یہ مادہ صحابہ میں بھی تھا، کتنا تھا؟ یہ کنواں ہے، میں نے بھی پانی پلانا ہے اپنے اونٹ کو، اس نے بھی پلانا ہے۔ اس نے پہلے کیوں پلایا؟ جنگ چھڑ گئی، 40 سال چلتی رہی، کوئی وجہ ہے جنگ کی؟ لڑائیں مادہ جو ہے، اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام میں سے یہ مادہ نکالا کوئی نہیں، لڑائی جھگڑے اور غصے کا مادہ نکالا نہیں، بلکہ رخ پھیرا، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں نہ لڑو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کریں۔ مولا پھر ہمارے اندر جھگڑنے کا مادہ ہے، ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ کیا دیواروں میں ٹکریں ماریں؟ دیواروں میں ٹکر مار کر اپنا غصہ ٹھنڈا کریں، اپنا یہ مادہ اپنا پورا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ نہیں کرنا، بلکہ اشداء علی الکفار، اپنا غصہ کافروں پہ نکالو، اپنا غصہ بھائی پہ نہیں نکالنا۔
اپنا غصہ بیوی اور بچوں پہ نہیں نکالنا. بیوی اور بچوں کے لیے فرمایا رحماء بینہم، اپنوں کے لیے شہد بن جاؤ، اپنوں کے لیے شکر بن جاؤ، اپنے کے لیے شیریں بن جاؤ، اپنوں کے لیے میٹھے بن جاؤ، اور غیروں کے لیے اشداء علی الکفار. اور لوگوں، جب ہمیں رخ صحیح نہیں ملا، ہمارے جوان کو میدان صحیح نہیں ملا، تو میدان الٹا ہو گیا. اپنوں کے لیے ہم غیروں کی طرح سے اپنوں کے لیے قہر بن جایا کرتے ہیں، اپنوں کے لیے ظالم بن جایا کرتے ہیں، اور پھر غیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر شیر و شکر بن جایا کرتے ہیں. اپنا رخ ہم سیدھا کریں. اپنا غصہ جو اللہ نے مادہ رکھا ہے وہ بھائی، برادری، بیوی، ہمسائے، مسلمان امت، ان پر نہ نکالیں. اللہ فرماتے ہیں رخ سیدھا کر. اگر تو نے غصہ نکالنا ہے اسرائیل پہ نکال، اگر تو نے غصہ نکالنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ نکال، نیتن یاہو پہ نکال، ان بدماشوں پہ نکال. اور ایک بندہ نہیں، پوری امت اپنا غصہ وہاں نکالے. اپنے غصے کا رخ سیدھا کریں گے. اچھا دیکھیں، ہم نے یہ تلوار جب الٹی چلائی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کتنا خطرناک نتیجہ نکلا. ہم پاکستانی مسلمان ہو کر رخ ہمارا جب الٹا ہوا تو ہم خود اپنے پاکستان کے خلاف، اپنی افواج پاکستان کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف، جس زمین سے نعمتیں کھاتے ہیں اس زمین سے کے خلاف، اور کوئی نہ ملے تو مولوی کے خلاف، مدرسے کے خلاف، مسجد کے خلاف. کیوں؟ کسی ادارے کے خلاف بولیں گے تو کوئی تو گردن پکڑے گا. مولوی کا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں جی مولوی کا اللہ ہے. ہاں، مولوی کا اللہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا ہمیشہ کے لیے. مولوی کی جب زیادہ پسائی کرو گے تو پھر اس کا اللہ ہے. آپ کہیں گے کہ آپ نے ابھی تو سمجھایا لیس بامانیکم، مولوی بھی تو انسان ہے. مولوی کی خواہشوں پہ اللہ اپنی تقدیر کے فیصلے بدلیں گے؟ ہاں، خواہشوں پہ فیصلے نہیں بدلیں گے، تعلق مع اللہ پہ فیصلے بدلائے جاتے ہیں. اے مولوی نے صحیح معنوں میں جس دن بد دعا دے دی، بچنا کچھ نہیں. ابھی تو مولوی کھڑا نہیں ہوا، مولوی نے صرف اتنا کہا ہے ہم پیچھے ہیں. ابھی ملا کھڑا ہوا ہے. ملا، پتہ نہیں ملا کس کو کہتے ہوں گے، بہرحال انگریز کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران والے ملا، اور ان کے پیچھے والے کچھ ملا. ابھی تو ملا کھڑے ہوئے ہیں، ان کا یہ حال ہے. جس دن مولوی کھڑا ہو گیا تو پھر کیا حال ہوگا؟ اللہ کرے مولوی کھڑا نہ ہو، مولوی بد دعا نہ دے. اور یاد رکھنا، میں اکثر یہ بات کر دیا کرتا ہوں، یہ آپ کے ملک کے مولوی آپ کے لیے بد دعا نہیں کرتے. میں گواہ ہوں. باہر کی ادھر ادھر کی باتیں، سوشل میڈیا کی باتیں کچھ اور ہوں گی، میں گواہ ہوں. پورا ملک پھرتا ہوں. یہ کبھی کبھار جو کوئی گندم کی بوری، کبھی کبھار اپنی زکوٰۃ خیرات دے دیتے ہو، مدرسوں کا نظام چلتا ہے. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، کس انداز میں سمجھاؤں؟ یہ سوکھی روٹی، یہ دال پی کر، یہی زمانے کے تانے سہ کر، یہی مولوی راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھ کے تمہارے لیے دعائیں کیا کر. یہ بد دعائیں نہیں کرتے. اس لیے عرض میں یہ کر رہا تھا، جب میدان بدلا، اشداء علی الکفار کی بجائے اشداء اپنے درمیان ہم بنے. رخ جب بدلا تو ہم ملک کے خلاف، افواج کے خلاف، ہم اپنے پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف، مسجدوں کے خلاف، مدرسوں کے خلاف. وہ ایک ادیب نے بات کی تھی، اصل غصہ ہوتا ہے اسلام پر، قرآن پر. اب اسلام قرآن کو بندہ گالی کیسے دے؟
ان کو تو دے نہیں سکتا، اس لیے مولوی کو گالی دی جاتی ہے، اپنا غصہ یہاں ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تو بھئی ہم اپنا رخ سیدھا کریں، امت کے اتحاد کی کوشش کریں، اتفاق کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے کہ لعنت ہے اس آدمی پر جو امت کو توڑنے کی بات کرے، لعنت بھیجی ہے۔ اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے امت کو توڑنے کی بات کرنے والا بغیر حساب کے جہنم جائے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، یہ امت کو توڑنے والی بات ہے۔ اس کے سامنے کہا اکیلا کیا کر سکتا ہوں، 2 ہو گئے، اس نے کہا جی بالکل۔ اس نے اس کو کہا 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 50، 100، ہزاروں ٹوٹتے چلے گئے صرف زبان سے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے ہمت اور جرتوں سے کام لیں، تدبیریں اختیار کریں، عقل، شعور اور حکمتیں، اپنی صلاحیتیں اسلام کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اختیار کریں۔ اسلام زندہ تو ہم زندہ ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب کائنات جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ تدبیریں، وہ کام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے امت میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں آپس کی ٹوٹ پھوٹ سے بچا، آپس کی نفرتوں سے بچا، آفت کی بے اتفاقی سے بچا، آفت کی آپس کی بے اتحادی سے بچا۔ اللہ ہمیں عالم کفر کے خلاف عالم اسلام کو متحد کرنے کی اور جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے اپنے فضل و کرم سے ہی اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ وہ فلسطین غزہ کے مسلمان ہوں، وہ کشمیر اور شام کے مسلمان ہوں، لیبیا کے مسلمان ہوں، وہ ہندوستان کے مسلمان ہوں، وہ برما کے مسلمان ہوں، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے اللہ غیب کی مدد اور نصرت فرما۔ یہ رب کائنات اس وقت پوری دنیا خوف زدہ ہے، جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ رب کائنات امن نصیب فرما۔ یا اللہ امن نصیب فرما۔ اللہ امن نصیب فرما۔ 5-7 ممالک جو اسلامی ملک ہیں اور ایٹمی طاقتیں بھی ہیں، اللہ کرم فرما، مہربانی فرما۔ یہ بزرگ باریش بیٹھے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو اسلامی ملک پاور والے ہیں، ایٹمی طاقت ہے، اللہ کم از کم انہیں تو آپس میں ملنے اور جڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور الحمدللہ پتہ نہیں کن خوش نصیبوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمارے دائیں بائیں یہ جتنے بھی ممالک ہیں انہیں اپنے امن کی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ جنگ سوائے توڑ پھوڑ کے کچھ نہیں ملتا، سوائے شہروں کو کھنڈر بنانے کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ ہم انسانیت کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، مال جان عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ جتنے مسلمان جہاں کہیں کے بھی رہنے والے تھے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔